سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اعلان کرنے جا رہے ہیں، ایک ویڈیو، اور اس میں وہ کسی ASI کو گالیاں دے رہا ہے، گندی گندی گالیاں جو بیان نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا اظہر مشوانی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب آپ پورے پارٹی کے تمام دوستوں کو جو ہے منع کریں کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر اندرونی معاملات پر گفتگو نہ کریں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تناؤ، نیا تناؤ ہے، کس بات پر پیدا ہوا ہے؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بشرا بی بی بھی فارغ، علیمہ خان صاحبہ بھی فارغ اور تحریک بھی فارغ۔ بشرا بی بی کو ایک موقع دیا گیا ہے، بلکہ آخری موقع، کہ اگر وہ نہ آئیں تو پھر گرفتار کر لی جائیں گی۔ بشرا بی بی لاہور تو آئی تھی، مگر عدالت ان کو طلب کر رہی ہے 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، اور وہ آخری سٹیج پر ہے، لیکن بشرا بی بی ہیلے بہانوں سے وہاں جانے سے انکاری ہیں۔ اب عدالت نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نہ آئیں تو پھر آپ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ لمحہ ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر بھی آیا تھا ماضی میں توشہ خانہ کے مقدمے میں، اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا تھا اور کتنا عمران خان صاحب نے ناجائز استعمال کیا تھا عدالتوں کے ریلیف کا، اور وہ ناجائز استعمال جو ہے عمران خان صاحب کے لیے توق بن گیا گلے کا، اور وہ جیل میں پڑے ہوئے، اور جیل میں ملاقاتیں، پابندی ہٹ گئی ہے لیکن ملاقاتیں نہیں ہو رہی، مشروط، اور بس شرط کیا ہے ملاقات میں، اور کیوں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، حکومت کیا کہہ رہی ہے، اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر زرداری صاحب کا پاؤں پھسل گیا، فریکچر ہو گیا ان کو، اور وہ 4 ہفتوں کے لیے اب آرام کریں گے دبئی میں، یا واپس آئیں گے یہاں کریں گے، لیکن 4 ہفتوں تک کے لیے ان کو پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک معاملہ جو ہے وہ پنجاب کا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تناؤ، نیا تناؤ ہے، کس بات پر پیدا ہوا ہے؟ لیکن آغاز ایک ویڈیو سے کروں گا میں، اور وہ ویڈیو آئی ہے سندھ سے، اور ایک بچہ ہے چھوٹا سا، مطلب کچی عمر کا بچہ ہے، لڑ، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیم باجاری صاحب کا، وہ صاحبزادہ ہے، اور سلیم باجاری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، مراد علی شاہ صاحب کے جو ہے وہاں پر لوکل 7 کی حد تک مراد علی شاہ صاحب، بلکہ کراچی میں بھی مراد علی شاہ صاحب کے معاملات وہ دیکھتے ہیں، ان کے سیاسی معاملات بھی اور کچھ اور معاملات بھی، یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ جو نوجوان ہے وہ بدمست نوجوان، آپے سے باہر ہوا ایک ویڈیو، اور اس میں وہ کسی ASI کو گالیاں دے رہا ہے، گندی گندی گالیاں جو بیان نہیں کر سکتے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تم تو ہمارے نوکر ہو، اور تمہارے جیسے ہم کئی ڈالوں میں رکھتے ہیں ASI ہوتا کیا ہے؟ پھر اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہوا جاتا ہے، اور وہاں کھڑا ہوا جو پولیس افسر ہوتا ہے وہ ASI کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے وہ ASI کو مطلب اپنا سمجھا نہیں رہا ہوتا، بلکہ ASI کو تڑیاں لگا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کتنی بار سمجھایا، یہ کیا وہ کیا۔ مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس معاملے کا نوٹس لے، ان کے حلقے کا معاملہ ہے، ان کے اوپر اس کا الزام آ رہا ہے، اور ظاہر ہے مراد علی شاہ صاحب کا اگر کوئی قریبی آدمی ہے، اور اگر اس کا بچہ جو ابھی مطلب وہ کانے جلو بار ہم سندھی میں کہتے ہیں، جو ابھی مطلب انڈے سے بھی نکلا ہے نا، ابھی وہ جوان ہو رہا ہے، وہ اتنا بدمست ہو کے پھر رہا ہو، بڑا ہو کے وہ کیا کرے گا؟ تو ایک تو اس بچے کا بھی مستقبل کا سوال ہے، تو اس کو باجاری صاحب بھی سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا کہ اگر میں مراد علی شاہ صاحب کا قریبی ہوں تو پھر تم جو ہے وہ قانون کو توڑتے پھرو اور پولیس والوں کو گالیاں دیتے پھرو۔ وہ بچہ اس عمر میں ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو گرفتار کر کے اس کو اندر کر دیں، کہ کسی کم از کم وردی والے پر، وہ وردی والا جو پولیس اہلکار ہے، جو وہ دن رات جاگ کر لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کے نوکر نہیں ہیں، ان کے ملازم نہیں ہیں، کہ کہتا ہے جی ہمارے پاس اتنے کئی نوکر ہیں تمہارے جیسے نہیں ہیں، اور جتنی سیکیورٹی ہے ان سے واپس لے لیں اگر ان کو، اور اول تو ان کے پاس ہے کیوں، ان کے ڈالوں میں سیکیورٹی چلتی کیوں ہے، جو وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے ڈالوں میں کئی ASI بیٹھے ہوتے ہیں تمہارے جیسے، کیوں ہیں وہاں؟ یہ سوال ہے، تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور IG صاحب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا نا اپنے اختیار بھی استعمال کریں، کسی معاملے پر ان کا اختیار نہیں استعمال ہوتا، کہیں پر بھی کچے کے ڈاکو وہ ختم نہیں کر سکتے، پولیس والے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مطلب بہرحال انتہائی قابل شرم بات ویڈیو ہے جو سامنے آئی۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رضوان بھائیو صاحب، پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو ذرا دیکھا جانا چاہیے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ان کو اگنور کر دیا جائے۔ اور اب میں آتا ہوں جو تحریک، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اعلان تو نہیں ہوا، البتہ جنازے پڑھنے کا کہہ دیا گیا کہ جی ہمارے جنازے پڑھنے، اب آپ نے پہلی بار نہیں کہا گیا، یہ بار بار کہا جا رہا ہے علی امین گنڈا پر صاحب کی طرف سے۔
سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی جب تک میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو اس وقت تک ان کے اعلان کے مطابق آج تحریک کے لیے اعلان ہونا تھا، تحریک کا شیڈیول اور تحریک کیا ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں تھے، آج ان صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو سوال ہوا تھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں تحریک تو منظم چلائیں گے، مکمل تیاری کے ساتھ چلائیں گے، تو اس کے لیے ہم اعلان ابھی یہاں میں نہیں کر سکتا، آج شام کو اعلان ہو جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا تحریک کا اعلان۔ لیکن ادھر جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ان کی جو بھڑکے شڑکیں ہیں، وہ کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی حقیقی آزادی کے لیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ہماری حقیقی آزادی کی جنگ جاری ہے اور رہے گی، یہ جنگ ہم جیتیں گے، یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں، قوم اور نسل کی جنگ ہے، جنگ کا فیصلہ کن وقت قریب ہے، ہم اس بار فیصلہ کن جنگ کے لیے گھروں میں بتا کر نکلیں گے کہ ہم گھر والوں کو کہہ کر نکلیں گے کہ واپس نہ آئیں تو جنازہ پڑھ لینا۔ یہ پہلے بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا اور پھر 30 گھنٹے لاپتہ، غائب، پتہ ہی نہیں چلا علی امین گنڈاپور کدھر ہے، پہلے 8 گھنٹے، اس کے بعد 30 گھنٹے۔ تو اب عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ گنڈاپور صاحب کو لیڈنگ رول مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا گنڈاپور صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اب لیڈنگ رول تو چلا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف، تو وہ پھر اسی لیے بھڑک شڑک مار کے تاکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا کوئی بندوبست ہو۔ دیکھیں اب میں نے بڑا خوبصورت وہ ٹویٹ کیا سائیں رؤف کلاسرا صاحب نے کہ ساڈا سرائکی لالا یہ جو کوئی تقریر کر کے دکھاوے سکو، تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے کہ بھڑک بازی کمال، عمل ٹھینگا، کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں اسلام آباد کو ٹچ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہی عمران خان صاحب کے ساتھ کاریگری کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کے نام پر جمہوریت، کرپشن کا خاتمہ، ایمانداری، روحانیت، پتہ نہیں کس کس نام پر قوم کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا تھا، اور گنڈاپور صاحب سود سمیت عمران خان صاحب کو بنا رہے جو عمران خان صاحب نے قوم کو بنایا ہوا تھا۔ تو تحریک جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی کسی شکل میں بھی۔ حامد خان صاحب نے کہا تاکہ جب تحریک چلائیں گے، اب وہ وکلا کی ایکشن کمیٹی کی میٹنگیں شیٹنگیں کھیل رہے ہیں، وہ ابھی تک وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ملاقاتیں عمران خان صاحب کی، کل ملاقات کرنی تھی پارٹی لیڈرز نے، تو ان کو کہا گیا کہ نہیں ملاقات کریں گے، سیاسی بات نہیں ہوگی، نہ اندر آپ بات کریں گے عمران خان سے اور نہ باہر آ کر اس بات کا چرچا کریں گے۔ تو ظاہر ہے مطلب یہ عجیب شرط ہے ویسے کہ یا تو ملاقات پر پابندی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، تو سیاسی بات کیسے نہیں ہوگی؟ پولیٹیکل پارٹی کے وہ بانی ہیں، لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے 90 سے زیادہ ارکان ہیں، 90 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، ان کی حکومت ہے KPK میں، اب سیاسی بات کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تو عجیب و غریب شرط تھی۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے لیے بلکہ ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی مروت صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ یہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، اب آپ نے پارٹی ڈسپلن سے باہر نہیں جانا۔ اب مروت صاحب اگر باہر نہیں جائیں گے پارٹی ڈسپلن کے، یا وہ کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں کریں گے، تو میڈیا میں تو نہیں نہ آئیں گے۔ پھر وہ شیخ رشید صاحب یہی کرتے تھے، یہ بھی کریں گے کہ ایسی ایسی باتیں کرو، چٹکلے چھوڑو، کبھی کبھی گندی گندی باتیں بھی کر لو تاکہ میڈیا اٹریکشن رہے، آپ کی میڈیا کی توجہ ان کی طرف رہے۔ پھر چاہے شیخ رشید صاحب کچھ بھی نہیں تھے، جناب میں سولو انٹرویو کرتا ہوں جی، میں سولو انٹرویو کروں گا جی، میری ریٹنگ آتی ہے جی میری، تو وہ یہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو موقع دیا ہے تاکہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اب یہ جو پابندیاں ہیں ملاقات جو کہا گیا کہ جی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، اس پر شیر افضل مروت صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، اس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ جی یہ تو اس طرح تو پابندی نہیں لگ سکتی، بلینکٹ پابندی کہ آپ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بہرحال رپورٹ منگوائی گئی تو اور وہ جو شک جیل رولز میں ڈالی گئی تھی 265، اس کو عدالت نے کالعدم قرار دیا، اور شک کے تحت ہی سیاسی قیدیوں کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی، تو عدالت نے وہ اڑا دی، اور حکومت نے کہا کہ جی ہمارا تو جیل انتظامیہ، ہم نے تو ملاقات پر کوئی پابندی لگائی نہیں ہوئی، تو کس چیز پر یہ اپنا کر رہے ہیں، پٹیشن لے کر آ گئے۔ بہرحال اب اس میں ظاہر ملاقات، سیاسی گفتگو نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات ہی نہ کریں، لیکن اب کیونکہ PTI کا معاملہ ہے، PTI کے معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے گنڈاپور صاحب کی بات کی، لیکن اسی دوران ہی مجھے بات کرنی تھی علیمہ خانم صاحبہ کی اور بشریٰ بی بی کی۔ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت باہر، PTI کا ورکر ان کو دیکھ رہا ہے
کہ جی وہ عمران خان کی بہن ہے، عمران خان کی طرح دکھتی ہیں، عمران خان صاحب کی طرح بولتی ہیں، عمران خان صاحب کی طرح الزامات لگاتی ہیں، بات ہو نہ ہو اس بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، لوگوں کی بےزتی کرتی ہیں، صحافی سوال کرے تو ان کو کہتی ہے، جو ہر بندہ مائک اٹھا کر صحافی بن جاتا ہے، سوال کا جواب نہیں ہوتا تو غصہ کر جاتی ہے عمران خان صاحب کی طرح۔ تو پورا عمران خان صاحب بہن بھائی ہے نا بھائی، فرق نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا بشریٰ بی بی کا معاملہ، اب ان کے متعلق بھی طرح طرح کی باتیں ہیں کہ جی وہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ کیوں کے پی کے ہاؤس میں نہیں، اپنا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کیوں منتقل ہو گئی لاہور، مطلب اس پر عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ میں ایسی چیزوں میں یقین نہیں رکھتا، لیکن اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بشریٰ بی بی پارٹی کو لیڈ کریں گی، نہ علیمہ خان سیاست کریں گی، دونوں سائڈ پر۔ یعنی ایک پیغام دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کیڈرز کو۔ اچھا، یہ ایک حوالے سے جو اختلافات ہونے تھے، نند بھاوج کی لڑائی ہونی تھی، اس حوالے سے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کا جو حشر ہے کہ پی ٹی آئی کے تو لوگ کسی کے ساتھ مطلب کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہیں، وکلا الگ بیٹھے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا والے الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا اظہر مشوانی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب آپ پورے پارٹی کے تمام دوستوں کو جو ہے منع کریں کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر اندرونی معاملات پر گفتگو نہ کریں۔ اچھا، وہ خود بجائے اس کے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو میسج کرتے، فون کرتے، وہ خود بھی یہ ٹویٹر پر کہہ رہے ہیں۔ تو ٹویٹر کی پارٹی ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ مطلب ہر فورم، وکلا کا فورم الگ چل رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا والا فورم الگ چل رہا ہوتا ہے، پولیٹیکل فورم الگ چل رہا ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی والے الگ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی لیڈرشپ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر علیمہ خان جن کے اندر سیاسی گٹس ہیں، ان کو عارضی ذمہ داری دی جائے کہ عمران خان کی رہائی تک آپ لیڈ کریں، آپ فیصلے کریں، تو اس کا پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال پھر وہ بشریٰ بی بی کو قابل قبول نہیں ہے یہ چیز، نہ خود وہ سامنے آئیں گی، نہ وہ چاہتی ہیں کہ علیمہ خان صاحب نے، علیمہ خان صاحبہ سامنے آ گئی تو پھر علیمہ خان کے صاحبزادے جو ہیں وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جیل سے رہا تو ہوں گے، عمران خان کے بھانجے پھر وہ لیڈ کریں گے، تو یہ بارے میں نہیں ہے، تو اس کا نقصان وہ اٹھا رہے لیکن علیمہ خان کو سامنے نہیں لا رہے۔ تحریک لہٰذا فارغ، علیمہ خان صاحبہ فارغ اور بشریٰ بی بی فارغ۔ پنجاب میں اتحادیوں کے درمیان تناؤ ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے اپنا 26ویں آئینی ترمیم کے جشن کے لیے ایک اعلان کیا تھا لاہور میں چیئرنگ کراس پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کا، اور اس کے لیے بڑے بڑے پوسٹرز لگائے گئے تھے مختلف علاقوں میں شہر کے، اور خاص طور پر مال روڈ پر، تو وہ پولیس نے اتروا دیے، اور پھر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ مال روڈ پر جمع تھی۔ تو پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا پر اس عمل کے خلاف ٹویٹس مطلب اپنا چیخ و پکار شروع ہو گئی، کہا گیا کہ یہ دیکھیں یہ اتحادی ہیں، ہم بلاول بھٹو کے پوسٹرز پھاڑے جا رہے ہیں، پولیس بھیجی گئی ہے کہ ہم یہاں پر احتجاج نہیں اپنا جشن نہیں منا سکتے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک چیز ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو کم از کم اپنے اتحادیوں کا تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ بینر اگر لگے تھے، ایک دن کا جشن تھا، ایک دن کا جشن مطلب ایک چند گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوگی نا، وہ ہو جاتی، اس کے بعد اتروا دیتے۔ تو پہلے اس کا اتارنا ظاہر ایک سگنل ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایک چل رہا ہے مریم نواز صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے درمیان۔ پچھلے دنوں آپ نے سارا کچھ دیکھا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمنٹمنٹ کی گئی ہے وہ پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ دن پہلے بلاول جب لاہور آئے تھے تو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں میں آتا ہوں جب بھی تو مجھے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے تو جو ایگریمنٹ کیا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ اس پر تو وہ عمل نہیں کر رہے۔ تو تناؤ بڑھ رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں، پنجاب کی حد تک، مرکز میں ٹھیک ہے، پنجاب کی حد تک یہ تناؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اور آج کی جو ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو سوشل میڈیا میں پیپلز پارٹی نے جو اپنا الزامات لگائے ہیں یا جس طرح کی انہوں نے اپنا پوسٹیں رکھی ہیں، اس سے ظاہر اس تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ آخری چیز ہے، زرداری صاحب گئے تھے دبئی، ان کی صاحبزادی بختیار بھٹو کے یہاں تیسرا بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، تو وہ گئے تھے وہاں پر، اور وہاں پر خبر ہی آئی بلاول ہاؤس نے اور ایوان صدر نے جاری کی کہ جہاز سے اتر رہے تھے تو بیلنس ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ کمزور آدمی ہیں، بالکل چل پھر نہیں سکتے، اٹھتے ہیں تو سہارے سے اٹھتے ہیں، تو وہ ان کا بیلنس ٹوٹ گیا اور پاؤں پہ جو ہے وہ مڑ گیا یا گر گیا، فریکچر ہو گیا پاؤں میں۔ تو وہاں پر انہوں نے مرہم پٹی کروا کے ڈاکٹروں سے پلاسٹر چڑھایا، اور 4 ہفتوں کے لیے ڈاکٹروں نے صدر مملکت کو کہا ہے کہ وہ آرام کریں۔ تو اگر وہ دبئی میں رہ کر آرام کریں گے تو یوسف رضا گیلانی صاحب تقریباً 1 مہینے کے لیے صدر مملکت ہوں گے قائم مقام، یا پھر اگر وہ واپس آ جاتے ہیں
تو ان کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ جو روٹین کے کام ہیں وہ تو کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ آ گئے، اگر ان کو اجازت مل گئی سفر کرنے کی تو واپس آ جائیں گے۔ فی الحال وہ 4 ہفتے کسی قسم کی سرگرمی نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔